إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام میری اسلامی مائیں اور بہنیں میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے اور سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین حاضرین اکرام ہر انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بے مقصد بلا وجہ نہیں ہوتا یہ لاؤڈ اسپیکر یہ مائک
یہ جو لگایا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ کہنے والوں کی بات سننے والوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب ایک انسان کا ایک معمولی سی کام، ایک چھوٹا سا کام بلا مقصد بلا وجہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اتنی بڑی دنیا کو بنایا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ بیکار اور بلا وجہ بلا مقصد ہو سکتی ہے؟ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگوں، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز عبادت میں شامل ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عبادت وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے نزدیک کرنے والے اعمال ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ کیا صرف 2 مرتبہ یا صرف 3 مرتبہ یا جمعہ میں 1 مرتبہ نماز میں حاضری دے دی، کیا یہ عبادتیں ہو گئی؟ کیا رمضان میں انسان رمضان کی نماز پڑھ لیا، عید الاضحیٰ میں قربانی کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد مسجد سے غائب ہو گیا، کیا عبادت ہو گئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان عبادت کب تک کرنی چاہیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ آپ کے پاس یقین نہ آ جائے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانی چاہیے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد عبادت ہے، اور عبادت انسان کو آخری وقت تک، آخری لمحات تک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانی چاہیے۔ حاضرین اکرام، آئیے ہم نے یہ سماعت کیا، یہ سن لیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کب تک کرنی چاہیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ ان عبادات میں سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر دین درست نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حاضرین کرام، یہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیز ہے، کوئی فرق کرنے والا عمل ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دینا۔ یعنی ایک مسلمان کی پہچان اگر دیکھنا ہے، ایک غیر مسلم کی پہچان دیکھنا ہے، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، کوئی فرق کرنے والی چیز ہے، کوئی تمیز کرنے والی چیز ہے، تو حقیقی معنوں میں نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم پہچان سکتا ہے کہ حقیقی معنوں میں کون مسلمان ہے۔ حاضرین اکرام، اسی نماز کے تعلق سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو انسان زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہے، ڈیفرنس کرتا ہے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی اسلام کے 5 بنیاد میں سے زکوٰۃ جس طریقے سے ایک بنیاد ہے، روزہ رکھنا جس طریقے سے ایک بنیاد ہے، اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم بنیاد ہے۔ حاضرین اکرام، آئیے ہم نے اب تک نماز کس کو کہتے ہیں وہ سنا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ نماز انسانوں پر کس طریقے سے فرض ہوئی۔ ہمارے پاس روزے بھی فرض ہوئے، دوسرے تمام حج فرض ہوا،
دوسرے تمام عبادات ہمارے اوپر فرض ہوئے، لیکن تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمام عبادات کو زمین پر فرض کیا۔ حج کا مسئلہ آیا، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی علیہ السلام کو زمین پر حج فرض کیا۔ قربانی کا مسئلہ، ہر چیزیں انسان اللہ رب العالمین پر، پیارے نبی علیہ السلام پر زمین پر فرض کی گئی، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا یہ نماز بہت بہترین قیمتی تحفہ ہے، میں تیرے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خود پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب واپس ہونے لگے تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا۔ کتنے وقت کی نماز تھی؟ 5 وقت کی نماز نہیں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین نے میری امت پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ فی کل یوم ولیلہ، دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام 50 وقت کی نمازوں کو لے کر جب واپس آئے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، کیا کہا اللہ کے رسول، ما فرض ربک علی امتک۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے پیارے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، قلت 50 صلاۃ، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کتنے وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے؟ 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سننا تھا، پیارے نبی علیہ السلام سے کیا کہا، ارجع الی ربک۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے، ارجع الی ربک، تم واپس لوٹ جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف، تم واپس چلے جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ فاسألوہ التخفیف، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اس میں کمی کے تعلق سے سوال کرو۔ اللہ نے 50 وقت کی نمازیں آپ پر فرض کی ہے، آپ کی امت پر فرض کی ہے، اب اللہ رب العالمین کے پاس جائیں اور اس میں کمی کرا کر آئیں، اس میں کمی کرا کر آئیں۔ چنانچہ پیارے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین میری امت 50 وقت نمازوں کی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا ان نمازوں کی تخفیف کر دیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین 50 وقت کی نمازوں میں سے 5 وقت کی نمازوں کو کم کر دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیارے نبی علیہ السلام آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کتنے نمازوں کو فرض کیا گیا؟ کہا کہ 5 نمازوں کو فرض کیا گیا، اب 40 پر 5 نمازیں میرے پاس ہے۔ کہا موسیٰ کہ پھر رب کے پاس جاؤ، پھر کم کرو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، پھر موسیٰ کے پاس آئے، پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے، پھر موسیٰ کے پاس آئے، پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا، میں نے تمہاری امت پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا رہے گا، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھتا رہے گا، میں اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا۔ حضرین اکرام، پیارے نبی علیہ السلام کی اپنی امت پر شفقت، پیارے نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ ہمدردی کہ 50 نمازوں کی پابندی اللہ رب العالمین نے اپنی امت پر لگائی تھی، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کمی کرا کہ 5 وقت کی نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس لائے۔ لیکن آج یہ 5 وقت کی نمازیں مجھے اور آپ کے لیے مشکل نظر آتی ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعرے لگاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے کاموں سے مطلب ہے، مجھے اور آپ کو اپنے کاروباروں سے محبت ہے، مجھے اور آپ کو اپنے کاموں سے محبت ہے۔ دن میں مؤذن کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
حقیقی معنوں میں کامیابی یہی ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کر لے، یہی چیزیں انسان کو جنت میں داخلہ ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اگر بندے سے سب سے پہلے کسی چیز کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ الصلاۃ، وہ چیز نماز ہے، نماز ہے۔ اس کے تعلق سے پھر آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن صَلَحَ سَارِ عَمَلَهُ، اگر نماز صحیح ہو گئی تو اس کے بعد تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گے، تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ سَارَ عَمَلَهُ، جب نماز بگڑ جائے، نماز میں خرابی نظر آ جائے، نماز میں کوتاہی نظر آ جائے، تو اس کے بعد جتنے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ حضرین اکرام، کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو دوسرے اعمال کے تعلق سے سب سے پہلے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اگر کسی عمل کا سوال کیا جائے گا تو نماز کے تعلق سے ہوگا۔ لہذا اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے، یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے، یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ ان نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سجدے کرنے والے بن جائیں، اور وہ کامیابی جس کو مؤذن دن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر بلاتا ہے، اس کامیابی کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹنے والے بنا دے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے نماز یہ کامیابی کا ذریعہ، انسان نماز کے ذریعے سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں ایک طریقہ، ایک رول سے بنا لیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ انسان کامیاب ہے، دنیا کا رولز۔ جس کے پاس دنیا کی پراپرٹی ہو، دنیا کی جائیداد ہو، انسان کامیاب ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہے، کامیاب قرآن کی روشنی میں کون ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا، مومن کامیاب ہو گیا، حقیقی معنوں میں مسلمان کامیاب ہو گیا۔ کون مومن، کون مسلمان؟ جو مؤذن حی علی الصلاۃ بولتے ہوئے، وہ بولتے وقت اپنے کاروبار میں شامل ہو جائے۔ کیا وہ مسلمان جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی آواز لگائے اپنے بزنس میں مشغول ہو جائے، مؤذن کی آواز سنے اپنی دنیا کے کام میں مشغول ہو جائے، کیا یہ مسلمان کامیاب ہے؟ حقیقی معنوں میں کون مسلمان کامیاب ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے تو دور، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع و خضوع اختیار رکھنے والے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا دل نماز سے غائب ہو جاتا ہے۔ کتنے رکعتیں میں اور آپ پڑھے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے، حقیقی مسلمان کامیاب وہی ہے، مومن وہی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا مسلمان کامیاب نظر آتا ہے، مومن کامیاب نظر آتا ہے۔ لہذا آپ دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مسجد کی طرف آ جاؤ۔ حقیقی معنوں میں یہی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں النجا فی الصلاۃ، النجاۃ فی الثلاث، نجات، کامیابی، جیت 3 چیزوں میں، 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اکل الحلال، انسان اپنی زندگی میں حلال کمائی کمائے، حلال چیزیں کھائیں۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حلال کے پیچھے پڑے۔ اور دوسری چیز
و ادا الفرائض، فرائضوں کو ادا کریں، جو فرائض ہیں آپ کے اوپر ان فرائض کا اہتمام کریں، فرض نمازیں ہیں یا والدین جو بھی فرائض آپ کے اوپر فرض ہوتے ہیں آپ اس کو ادا کریں۔ اور تیسرا بیان فرمایا وَاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کے ہر مسئلے میں پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا اطاعت، اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، اگر اس کو مان لیتا ہے تو یاد رکھو انسان کامیاب نظر آتا ہے۔ ایک، اپنی زندگی میں حلال رزق کی کوشش، دوسری فرائض کا اہتمام، تیسرا پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز یہ جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جنت کی چابی ہے۔ ہم بائک آن کرنے کے لیے چابی لگاتے ہیں، جب چابی لگاتے ہیں تو بائک چالو ہوتی ہے۔ ہم گھر کو لاک ڈالتے ہیں تو گھر کا قفل کھولنے کے لیے ہم چابی لگاتے ہیں تو لاک کھلتا ہے۔ مطلب گویا کہ معلوم ہوا کہ ہماری وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ گم جاتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ والوضو مفتاح الصلاۃ، اور وضو نماز کی چابی ہے۔ اگر آپ جنت کی چابی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں انٹری چاہتے ہو، تو مجھے اور آپ کو یہ دنیا میں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو نمازوں کی حفاظت کرنا ہوگا، جب جا کر میں اور آپ جنت کی کنجی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے نماز یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں سے کون سا ایسا انسان ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں 24 گھنٹے ہمیشہ، سال کی 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے ہمیشہ گناہ میں مبتلا نظر آتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن ان میں سے سب سے گنہگار، بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہو، توبہ کر لیتا ہو۔ یہی معنوں میں حقیقی مسلمانوں میں یہی گنہگار ہے۔ حضرین اکرام، آئیے، اگر کوئی انسان ان گناہوں سے معافی چاہتا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دوری محسوس کرنا چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے، تو مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کیا تمہارے گھروں میں سے کسی کے گھر کے سامنے حوض نہر ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ تو پوچھا اگر کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر کے سامنے جو نہر ہے وہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، کیا اس کے جسم میں میل و کچیل باقی رہے گا؟ اس کے جسم پہ گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ نہا ہے، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غوطہ لگائے، اس کے جسم پہ کیسے گلیز باقی رہے گا؟ اس کے جسم پہ کیسے میل و کچیل باقی رہے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے۔ اگر کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کا موسم تھا، صحابہ کے پاس جا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک راستے میں درخت ملتا ہے، درخت کی ٹہنی شاخ برانچ کو پکڑ کے زور سے ہلاتے ہیں، بہت سارے پتے اس درخت سے گر جاتے ہیں، جھاڑ سے گر جاتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے، کوئی صحابی بتا سکتا ہے کہ اس درخت سے، اس برانچ سے، اس جھاڑ سے کتنے پتے گرے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو پتجھڑ کا موسم ہے، دوسرا آپ نے شاخ اور برانچ کو پکڑ کر اس طرح زور سے ہلایا، نہ جانے کتنے پتے گرے اس سے، ہم نہیں پہچان سکتے، نہیں گن سکتے کتنے پتے گرے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی نمازوں کی پابندی کرو گے
तुम्हारी भी गिना ऐसे ही गिरोगे जिसे तुम गिन नहीं सकते, जिसे तुम शुमार कर नहीं सकते। नमाज गुनाहों को माफ़ी का ज़रिया है। हमें से हर इंसान गुनहगार है, खताकार है, लग़ज़िशें होती हैं। हम चाहते हैं कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, मेरे खताएँ माफ़ हो जाए, मेरा और आपका शुमार जन्नती लोगों में बन जाए। तो याद रखो, ये दुनिया में जब तक मेरी और आपकी सांस चलती रहे, ये देखती आँख ना बंद हो जाए, तो मुझे और आपको नमाजों की हिफाजत करना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। हम मसाजिद तो बना लेते हैं, हम मसाजिद तो अलग बना लेते हैं, लेकिन मसाजिद को आबाद नहीं करते, मसाजिद से लोगों को नहीं भर पाते। पहले की अगर बात करूं, पहले मसाजिद अलग होने की एक बुनियाद ये भी थी, बिलखुसूस मनहज सलफ़ के लोगों की मसाजिद अलग होने की एक बुनियाद ये थी कि पहले किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें अमल करने नहीं दिया करते थे। आमिल बिलजहर का मसाला था, ज़ोर से आमीन बोलने से हमें रोका जाता था, रफ़ुल यदैन करने से हमें रोका जाता था। उसकी बुनियाद पर हमारी मसाजिदें अलग हुआ करती थी। आज हमारी मसाजिदें किसी और बुनियाद पर अलग तो हो जाती हैं, लेकिन मसाजिद को भरने वाले मुझे और आपको नहीं मिलते। लिहाजा मुझे और आपको मसाजिद को आबाद करें और मसाजिद को साथ साथ लोगों को आबाद करने वाले बन जाए, मसाजिद को आबाद करने वाले बन जाए। लोगों से मसाजिद को आबाद करें, मसाजिद से गाँव को नहीं। मुझे और आपको मस्जिद से लोगों को आबाद करनी चाहिए। हाज़रीन करम, इसके अलावा नमाज इंसान को बेकार किस्म के कामों से, फहाशी के कामों से रोकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बुराई के काम से रोकती है, फहश कामों से रोकती है। अब इस आयत करीमा को सामने रख कर मैं और आप सोचें, हम नमाज भी पढ़ते हैं, बुराई के काम भी करते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, गुनाह के काम भी करते हैं। या तो हमारी नमाज सीधी नहीं, या तो कुरान मजीद की आयत सीधी नहीं। हम नमाजों की पाबंदी कर भी रहे हैं, गुनाह के काम भी कर रहे हैं, नाफरमानी वाले काम भी कर रहे हैं, फहाशी वाले काम भी कर रहे हैं। हाज़रीन करम, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक जो इंसान नमाजी हो जाता है, नमाजों की पाबंदी करने वाला बन जाता है, ऐसा इंसान फहश कामों से दूर हो जाता है, गुनाहों के कामों से दूर हो जाता है, बुराई के काम से दूर हो जाता है। अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, बुराई में मुब्तला हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, गुनाह में मुब्तला हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, फहाशी के कामों में मुब्तला हैं, तो मुझे और आपको अपनी नमाज़ों का मुहासबा करनी चाहिए। मुझे और आपको अपनी नमाज़ों के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाज़ों में कोई कमी बेशी तो नहीं। हाज़रीन करम, इसके अलावा नमाज के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आइंदा खुतबे में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश की गई, मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर इंसान खताकार है। अल्लाह हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे ख़ानदान में जो भी हमारे से पहले क़ब्र की आगोश में जा चुके हैं, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से नूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो भी परेशान है, अल्लाह मेरी परेशानियों को तू दूर फरमा। अल्लाह जो भी क़र्ज़ लेकर मुसीबत के बोझ में फंसा हुआ है, अल्लाह तो ऐसे रास्ते, ऐसे सबील नसीब फरमा जिसके ज़रिए से हम अपने क़र्ज़ों को दूर करने वाले बन जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सही मानों में मुसलमान मोमिन नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह हमारी परेशानियों को तू दूर फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक तू दुनिया में रख, इस्लाम की हालत पर रख, और जब खातिमा हो तो ईमान की हालत पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।